السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور تصنیف نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب ہے، اس کی 8ویں فصل میں آپ نے بحوالہ الشمامۃ العنبریہ فی مولد خیر البریہ جو تالیف ہے مولانا صدیق حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور سیرت ابن ہشام اور تفسیر عزیزی جو تفسیر ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کے علاوہ تواریخ حبیب الہ، ان سب کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر یعنی سینہ مبارک چاک کرنے اور قلب اطہر کے دھلنے کا واقعہ 4 مرتبہ پیش آیا ہے، اور پھر ان چاروں واقعات میں کیا کیا حکمتیں تھیں، ان میں کیا مقاصد تھے، تو ان کو آپ نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عزیزی کے حوالے سے لکھا ہے۔ انہی 4 واقعات اور ان کی حکمتوں کو مذکورہ مصادر کی روشنی میں یہاں تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ 4 واقعات اس طرح پیش آئے تھے۔ شق صدر کا پہلا واقعہ، بچپن میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 4 سال کی ہو گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں ہی تشریف رکھتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی یعنی عبداللہ جن کا نام ہے، جو شیمہ کا حقیقی بھائی ہے، کے ساتھ بکریاں چرانے میں مصروف تھے کہ 2 فرشتوں نے جو کہ آدمیوں کی شکل میں آئے تھے اور سفید شفاف کپڑے پہنے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور شکم مبارک چاک کیا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی عبداللہ اپنے والدین کے پاس آیا اور انہیں اس واقعہ کی خبر دی۔ وہ دونوں یعنی حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ گھبرائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں مگر رنگ خوف سے متغیر ہے، چہرہ مبارک کا رنگ خوف کی وجہ سے متغیر ہے۔ حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور دل جوئی کی، آپ کو تسلی دی اور پوچھا بیٹا کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے فرمایا 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور مجھ کو لٹایا اور پیٹ چاک کر کے اس میں کچھ ڈھونڈ کر نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو برف اور اولوں کے پانی سے دھویا گیا اور اس میں سکینہ ڈال دی گئی۔ سیرت ابن اسحاق اور سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 2 سفید پوش شخصوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو۔ چنانچہ وزن کیا گیا تو میں بھاری نکلا، پھر اسی طرح 100 آدمیوں کے ساتھ، پھر 1000 آدمیوں کے ساتھ وزن کیا گیا اور ہر بار میں ہی باری نکلا۔ پھر کہا کہ بس کرو، واللہ اگر ان کو ان کی تمام امت سے وزن کرو گے تب بھی یہی باری نکلیں گے۔ یہاں اس آخری جملہ میں ایک خاص بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی میں بشارت سنا دی گئی کہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے والے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ ہے شق صدر کا۔ اس میں جو حکمت ہے، اس واقعہ میں جو مقصد ہے، وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی تفسیر میں اس طرح بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں پہلی دفعہ جو شق صدر کا واقعہ پیش آیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ دوسرے بچوں کے دلوں میں جو کھیل کود، فضولیات اور دوسری غیر شائستہ حرکات کی رغبت اور محبت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو ان سے پاک رکھا جائے۔ چنانچہ اسی طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی کھیل کود اور فضول کاموں کی طرف بالکل توجہ نہیں فرماتے تھے اور پورے وقار کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے۔ اس کے بعد شق صدر کا دوسرا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے ہوئے تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تھے کہ 2 شخص نورانی چہرہ والے، معطر اور نفیس و عمدہ لباس میں ملبوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک کو نرمی کے ساتھ پکڑا اور زمین پر چت لٹایا۔ اس طرح کی نہ کوئی عضو بے جا ہوا اور نہ کوئی تکلیف ہوئی۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کو چاک کیا، خون بالکل نہ نکلا اور درد بھی نہ ہوا، اور سونے کے تشت، سونے کے تھال میں پانی لا کر اندرونی حصہ کو دھویا۔ ان 2 شخصوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کا دل چاک کرو اور کینے اور حسد کے ممکنہ اثرات کو دور کر کے اس میں مہربانی اور شفقت ڈال دو۔ چاندی کے تودے کی طرح کی ایک چیز لا کر، چاندی کا ایک ٹکڑے کی طرح کوئی چیز لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دی گئی اور ایک خشک دوائی اس کے اوپر چھڑک دی گئی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک پکڑ کر انہوں نے کہا جائیے اور سلامت رہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت سے اپنے دل میں ہر چھوٹے اور بڑے کے لیے شفقت اور رحمت پاتا ہوں۔ اس دوسرے واقعہ کے اندر جو حکمت یا اس کا جو مقصد تھا، اس کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی تفسیر میں اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ شق صدر کا دوسری بار کا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن بلوغ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ خواہش کی طرف جھکاؤ اور غضب کی تیزی جو کہ جوانی کے لوازمات میں سے ہیں، جوانی کے ان دونوں صفات کے ساتھ متعلق گناہوں اور خلاف مرضی الہی کاموں سے جو کہ زیادہ تر جوانی اور جوانی کے بعد غلبہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم رکھنے کے لیے شق صدر کا یہ واقعہ دوسری مرتبہ پیش آیا۔ اس کے بعد شق صدر کا واقعہ تیسری مرتبہ بھی پیش آیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے، شق صدر کا تیسرا واقعہ اس وقت پیش آیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی اور اعلان نبوت کا زمانہ قریب آنے لگا۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اعتکاف کرتے تھے تو 2 فرشتے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا اور پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے دل کو زرین تشت میں زمزم کے پانی کے ساتھ دھو کر اس سے کوئی چیز نکالی جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلا۔ پھر دل مبارک کو اس کی جگہ پر رکھ کر سینہ کو درست کر دیا۔ پھر دونوں فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں پکڑ کر لوٹ دیا، جس طرح کی برتن میں سے کسی چیز کو
باہر ڈالنے کے لیے اسے الٹ دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر مہر نبوت لگائی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگانے کا اثر اپنے دل میں محسوس کیا۔ اس تیسری دفعہ کے واقعہ کے اندر جو حکمت یا اس کے اندر جو مقصد تھا اس کو شاہ صاحب نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ چونکہ بعثت اور نزول قرآن کا وقت قریب آ رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تنقیہ اور تقویت کے لیے پھر کھولا گیا، پھر تیسری مرتبہ کھولا گیا، اور تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو وحی کے تحمل کی قوت حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد شق صدر کا واقعہ چوتھی بار بھی پیش آیا، اور یہ زیادہ مشہور ہے کیونکہ یہ اسراء اور معراج کے سلسلے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ شق صدر کا چوتھا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ اسراء اور معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 یا 3 فرشتے آئے۔ انہوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اوپر سے نیچے پیٹ تک چاک کیا، اور آپ کا دل مبارک نکالا، اور سونے کے تھال، سونے کے تشت میں زمزم شریف کا پانی تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک دھویا۔ پھر ایک اور تھال، ایک اور تشت آیا جس میں ایمان اور حکمت تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں بھر دیا گیا اور دل کو اس کے اصلی مقام پر رکھ کر درست کر دیا گیا۔ یہاں پر ایک خاص بات کی وضاحت ضروری ہے، یعنی ایمان و حکمت کا تشت میں ہونا، اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی چیز جواہر غیبیہ سے تھی جس سے ایمان اور حکمت میں ترقی ہو، جیسے دنیا کے بعض جواہر کا تلبس و استعمال قلب اور دماغ میں قوت اور فرحت بڑھاتا ہے، چونکہ وہ سبب تھا حکمت اور ایمان کا، اسی لیے اس کا یہی نام رکھ دیا گیا۔ اس چوتھے واقعہ کے اندر جو حکمت تھی یا اس کا جو مقصد تھا، اس کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ شق صدر کا یہ چوتھا واقعہ اسراء و معراج کی رات میں پیش آیا، اور اس بار اس میں مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس میں عالم ملکوت کی سیر کی قوت پیدا ہو، اور اسے تجلیات بدیہہ اور انوار مثالیہ کے مشاہدہ کی طاقت حاصل ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مشاہدہ لاہوت، اللہ تعالیٰ کے مراتب اور عالم ملکوت کی طاقت حاصل ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ شکرا لکم وجزاکم اللہ خیر الجزاء، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔